اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک سلسلہ وار پروگرام ہے جس میں ہم مختلف موضوعات پر جو ہے آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتوں میں ہم آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ عنقریب جلد ایک نیا سلسلہ جو ہے اس پروگرام میں ایک نیا ٹاپک جو ہے وہ شروع کرنے والے ہیں، اور وہ ہے عائلی زندگی۔ انشاءاللہ آج سے ہم عائلی زندگی اور اس سے تعلق رکھنے والے تمام معاملات جیسے شادی، بیاہ، نکاح، طلاق، خلع، جہیز، منگنی یا اور جو امور اس سے متعلقہ ہوں گے ان سب پر جو ہے وہ مرحلہ وار ہم انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے، اور جو آپ کی طرف سے سوالات موصول ہوں گے ان کو ہم اس پروگرام میں ساتھ ساتھ شامل کرتے رہیں گے۔ یہ ٹاپک جو ہے اس کی اہمیت کے لحاظ سے اگر ہم نظر کریں تو پریکٹیکل لائف جو ہے اس میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کا عمر کے کسی نہ کسی حصے میں اس سے واسطہ نہ پڑتا ہو۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس سٹیج سے گزر رہے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو جب اس معین عمر کو پہنچیں گے تو وہ ان تمام مراحل سے انشاءاللہ گزریں گے۔ اس زندگی کو کس طرح انسان کو گزارنا چاہیے، کیا اس کے بہترین گزارنے کے رنگ ہیں، اس کے لیے اگر ہم تعلیمات کو سمجھ لیں تو وہ زیادہ جو ہے بہتر طریقے سے ہماری رہنمائی کر سکیں گی۔ سیدنا حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہترین ہے۔ تو گویا انسان کے اچھے ہونے کی ایک بہت بڑی جو نشانی ہے وہ اس کی عائلی زندگی کے معاملات ہیں کہ وہ ان میں کس طرح چلتا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اپنے متعدد خطبات جو ہیں وہ اس بات کے لیے وقف کیے ہیں اور تفصیل سے گہرائی کے ساتھ جا کر ان معاملات پر روشنی ڈالی ہے، اور جو توجہ طلب امور تھے، جو رہنمائی طلب امور تھے، ان کے متعلق حضور نے رہنمائی فرمائی ہے۔ تو اگر دربار خلافت سے یہ موضوع جو ہے اس کو چن کر اس پر توجہ دی جا رہی ہے تو یقیناً یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ یہ وقت کی ضرورت کی آواز ہے۔ اس لیے ان معاملات کو ڈسکس کرنا، ان کو سمجھنا یقیناً ہم سب کے فائدے میں ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں ہم تفصیل کے ساتھ مرحلہ وار ان تمام معاملات پر گفتگو کریں گے۔ بنیادی طور پر چونکہ یہ معاملات ان کا آغاز ہوتا ہے کہ شادی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں آگے مرحلہ وار ساری باتیں چلتی ہیں، تو ایک بنیادی سوال جو ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شادی کی کیا اہمیت ہے، شادی کرنی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس وقت میں جب ہم اس ایج میں، جب اس دور میں سانس لے رہے ہیں تو اس میں بہت سے نئے نظریات اور خاص طور پر جدت پیدا کرنے کے شوق میں گھڑ لیے گئے ہیں کہ لوگوں نے عجیب و غریب بحثیں جو ہیں وہ اٹھائی ہیں کہ آخر شادی کی بالآخر ضرورت کیا ہے، اس کے بغیر انسان کیوں نہیں رہ سکتا، بلکہ اس سے تو بچنا ہی چاہیے، بہت سے مسائل اس کے نتیجے میں جنم لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس بنیادی سوال سے ہم اس کا آغاز کریں گے، اور میں استاذ المکرم جناب مشرف کالم صاحب، جو آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ سوال کروں گا، اور دوسرے جو ہمارے جو عالم ہیں آپ جانتے ہیں کہ مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب یہاں لندن اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد مرحلہ وار ہم ان کے پاس بھی سوالات لے کر آئیں گے۔ تو چلتے ہیں پہلے سوال کے ساتھ مکرم محترم مولانا مشرف احمد کالم صاحب کے پاس۔
السلام علیکم کل صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کل صاحب ہم نے یہ نیا سلسلہ جو ہے عائلی زندگی اور اس سے تعلق رکھنے والے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں شروع کیا ہے، تو اس میں بنیادی سوال جو جہاں سے میں آغاز کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اسلامی، سماجی اور اخلاقی نقطہ نظر سے شادی کی کیا اہمیت ہے، شادی کرنی کیوں ضروری ہے؟ براہ کرم اس کے متعلق آپ آغاز میں تفصیل سے اگر روشنی ڈال دیں تو۔ جی، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 قسم کی استعدادیں عطا فرمائی ہیں: جسمانی، ذہنی، اخلاقی اور روحانی۔ اسلامی شریعت یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی انسان کو حکم دیتا ہے وہ ان 4 میں سے کسی استعداد کی نشو و نما اور ترقی کے لیے دیتا ہے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے وہ دراصل ایسی بات سے منع کیا جاتا ہے جو انسان کی ان 4 استعدادوں میں سے کسی استعداد کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے۔ اب بعض اقوام میں اور بعض طبقات میں یہ خیال ہے کہ انسان کو اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا ہی نہیں چاہیے، اسے وہ انسان کا کمال سمجھتے ہیں۔ تو اسلام جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو استعداد دی ہے ان پہ پابندی تو عائد کرتا ہے، ان کو ختم کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، ورنہ خدا تعالیٰ کی ذات پہ اعتراض وارد ہوگا کہ اس نے انسان کو جنسی استعداد بخشی اور گویا اس نے ایک ناجائز کام کیا جس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کو جو خدا تعالیٰ نے جنسی صلاحیت بخشی ہے، جنسی جذبات بخشے ہیں، ان کو پورا کرنا ہے، لیکن پورا کرنے کے لیے بعض قواعد و ضوابط کے اندر رہنا ہے۔ مثلا انسان کو خدا تعالیٰ نے بھوک لگائی کھانا کھانے کی، یہ نہیں فرمایا کہ کھانا کھانا ہی نہیں، فرمایا کھانا تو کھانا ہے مگر فلاں فلاں چیز کھانی ہے، فلاں فلاں چیز نہیں کھانی۔ حلال کی چیز کھانی ہے، کسی کا مال لے کر نہیں کھانا۔ تو اس قسم کے قواعد و ضوابط بیان فرمائے۔ تو اسی طرح اسلام نے انسان کو یعنی مرد کو عورت کو اس کے جنسی جذبات کی تسکین کے لیے شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑا، پابندیاں لگائیں کہ اس طریق پہ تم نے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا ہے، اس موقع پہ کرنا ہے، ان سے تم نے رشتہ کرنا ہے، ان سے نہیں کرنا، اور پھر اس کے آگے مقاصد بیان فرمائے۔ اور عجیب بات ہے، میں ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ وہ افراد، وہ معاشرے جو جنسی جذبات کی تسکین کے سلسلے میں اسلام کی عائد کردہ پابندیاں اور اس کے قواعد و ضوابط کی پرواہ نہیں کرتے، جہاں جی چاہا جنسی خواہشات کو پورا کرنا شروع کر دیا، وہ جہاں دیگر بہت سی خرابیوں کا شکار ہوتے ہیں، وہ جسمانی صحت کے لحاظ سے بھی ان معاشروں میں، ان طبقات میں سوزاک، آتشک اور ایڈز جیسی مہلک اور خطرناک بیماریاں ان میں رواج پا جاتی ہیں۔ تو وہ طبقات اور وہ افراد جو جنسی معاملات میں اسلام کے احکام اور اس کے قواعد و ضوابط کی پابندی کا اہتمام کرتے ہیں، وہ ان تینوں قسم کی امراض سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے عجیب امتیاز پیدا کیا ہے اسلام کی خوبی کو سمجھنے کے لیے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم نکاح کرو، اور نکاح کا مقصود کیا ہو؟ فرمایا محسنین غیر مصافحین۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس آیت قرآنی کے ٹکڑے کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی چاہیے کہ تمہارا نکاح اس نیت سے ہو
کہ تا تم تقوی اور پرہیزگاری کے کلے میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ حیوانات کی طرح محض نطفہ نکالنا ہی تمہارا مطلب، اور محسنین کے لفظ سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو شادی نہیں کرتا وہ نہ صرف روحانی آفات میں گرتا ہے بلکہ جسمانی آفات میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ سو قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ شادی کے 3 فائدے ہیں، ایک عفت اور پرہیزگاری، دوسری حفظ صحت، تیسری اولاد۔ چنانچہ اسی مضمون پر حاشیہ تحریر کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں، واضح ہو کہ احسان کا لفظ حسن سے مشتق ہے۔ یہ حسن ہے سین نون نہیں بلکہ ہے سواد نون ہے، اور حسن کلا کو کہتے ہیں، اور نکاح کرنے کا نام احسان اس واسطے رکھا گیا کہ اس کے ذریعے سے انسان عفت کے کلے میں داخل ہو جاتا ہے اور بدکاری اور بد نظری سے بچ سکتا ہے، اور نیز اولاد ہو کر خاندان بھی ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے، اور جسم بھی بے اعتدالی سے بچا رہتا ہے۔ پس گویا نکاح ہر ایک پہلو سے کلے کا حکم رکھتا ہے۔ یہ مضمون حضور نے اپنی کتاب آریہ دھرم میں بیان فرمایا۔ قرآن پاک ایک اور مقام پہ اس مضمون کو یوں بیان فرماتا ہے، فرمایا خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاشرے میں سے، تمہارے اقوام میں سے تمہارے ہی جیسے جذبات اور خواہشات رکھنے والے ساتھی پیدا کیے، یعنی خامند کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے خامند۔ فرمایا اس کا مقصود کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ میاں بیوی آپس میں نکاح کر کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر ایک دوسرے کے لیے ذہنی سکون اور آرام کا موجب بنے۔ انسان فطرتاً طبعاً تنہائی میں ساتھی اور غم گسار چاہتا ہے، تو فرمایا کہ پریشانی کے حالات میں تنہائی میں ساتھ مہیا کرنا یہ بھی شادی کا ایک مقصد ہے۔ پھر فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، میاں بیوی کے درمیان آپس میں ذہنی آہنگی اور مطابقت ہونی چاہیے، اور باہم محبت کا سلوک ایک دوسرے کے ساتھ کرنا چاہیے، اور پھر باہم ایک دوسرے کی کمزوریوں کی پردہ پوشی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ بخشش اور رحمت کا سلوک کرنا چاہیے۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں قرآن کریم نے بیان فرمائی کہ یہ فوائد ہیں جو شادی کے نتیجے میں انسانی معاشرے کو نصیب ہوتے ہیں۔ پھر انسان کی ایک بڑی بنیادی خواہش نیک نسل کا حصول ہے۔ اگر شادی کو اسلام منع کر دیتا کہ شادی کرنی جائز نہیں ہے، شادی نہ کرنا بڑی نیکی اور کمال ہے، تو آئندہ دنیا میں نسل انسانی کا خاتمہ ہو جاتا۔ اور جو لوگ شادی نہیں کرتے وہ بعض اوقات یا تو جسمانی امراض پہ مبتلا ہو جاتے ہیں یا ذہنی امراض پہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام نقصانات سے بچانے کے لیے اور ان جملہ فوائد کے حصول کے لیے جو میں نے اشارتاً ذکر کیے، اس کے لیے حکم دیا کہ ان قواعد کے مطابق ان ہدایات کی پابندی کرتے ہوئے تم اپنے آپ کو رشتہ ازدواج میں پرو لو۔ جی ٹھیک ہے کلم صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ایک تفصیلی جو نوٹ ہے اس بارے میں وہ آپ نے بیان فرما دیا ہے آغاز میں پروگرام کے۔ اب جو ہے ہم اس کی جزیات جو ہیں اس معاملے کی ان کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ جب شادی کا فیصلہ ہو گیا تو اس میں یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک مرد کسی عورت کو تلاش کرے گا یا اس کا رشتہ ڈھونڈے گا جس کو وہ اپنا شریک سفر بنائے گا، اور اسی طرح ایک عورت جو ہے وہ کسی مرد کو، کسی ایک لڑکے کو اپنا شریک سفر چنے گی۔
اسلامی نقطہ نظر سے اپنا شریک سفر چننے کا کس کو، مرد کو کس حد تک اختیار حاصل ہے، عورت کو کس حد تک اختیار حاصل ہے، کون اس کا فیصلہ کرے گا کہ کس سے شادی کرنی چاہیے، اس کے لیے اسلام نے کیا طریقہ کار یا معیار مقرر کیے ہیں، اس کے متعلق میں درخواست کروں وزیر احمد خان صاحب سے اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ جی، بات دراصل یہ ہے کہ جس طرح محترم کالوں صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اسلام نے اس کے قواعد و ضوابط بیان کیے ہیں، انہی قواعد و ضوابط کے تابع اسلام نے پسند یہ کیا ہے کہ ماں باپ جو بچوں کے پیدائش جن کے ذریعے ہوتی ہے ان کو یہ حق دیا ہے کہ ان کی مرضی اور ان کے مشورے سے آگے جو رشتے تلاش کیے جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے ایک لڑکے کو، ایک مرد کو، ایک بالغ لڑکے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے پسند سے اپنا شریک سفر، اپنا شریک حیات تلاش کر سکتا ہے، اور اسی طرح عورت کو بھی یا لڑکی کو بھی یہ اختیار ہے کہ اس کی پسند کو مد نظر رکھا جائے اور اس کی رضامندی سے اس کا رشتہ طے کیا جائے۔ والدین دراصل ایک نگران کی حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ اس لیے ہیں تاکہ جو بچے ہیں وہ کوئی غلط فیصلہ نہ کر پائیں، اس لیے ان کی بچوں کی رہنمائی کے لیے ان کا مشورہ اور ان کی گائیڈنس جو ہے اس کو اسلام نے ساتھ رکھا ہے، پسند کیا ہے۔ اور مرد کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے متعلق خود فیصلہ کر لے، اور عورت کو یہ کہا کہ وہ خود فیصلہ کرنے کی بجائے اپنے کسی اس کے فیصلے کے ساتھ سپورٹنگ کے طور پر یا اس کی مدد کے لیے ایک کوئی اس کا مرد رشتہ دار بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، پسند مستحسن اس کو قرار دیا کہ عورت جو ہے وہ ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہ کرے، اور بعض جگہوں پہ بعض حدیث میں حضور نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کی رضامندی کے بغیر جو نکاح ہے وہ پسندیدہ نکاح نہیں ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو عورت اپنے ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح کر لیتی ہے وہ دراصل نکاح باطل ہے۔ تو اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان ساری قرآنی ہدایات اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ملنے والی رہنمائی اور ان ہدایات کی روشنی میں جو حضرت صاحب نے ایک بڑا خوبصورت فکرہ بیان فرمایا، چشمہ معرفت میں حضور فرماتے ہیں کہ اسلام نے یہ پسند نہیں کیا کہ کوئی عورت بغیر ولی کے، جو اس کا باپ یا بھائی یا اور کوئی عزیز ہو، خود بخود اپنا نکاح کسی سے کر لے، اور پسند، اور آگے حضرت صاحب نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ تاکہ اس کو وہ یہ نہ ہو کہ کوئی وہ غلط فیصلہ کر سکے۔ تو یہ ہے اس کی بیک پر جو جی پروٹیکشن جو ہے وہ بھی اس ایک خاندان اس عورت کی بیک پہ ہو کہ دوسرے خاندان میں جس میں جا رہی ہے اس کو بھی پتا ہو کہ یہ اکیلی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا خاندان ہے۔ تو یہ تو ایک بات ہے۔ دوسرا، اس میں حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت اس مضمون کو بیان کیا اور والدین کو خاص طور پہ توجہ دلائی کہ جو والدین اصرار کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کو ہی فوقیت دی جائے اور بچے اپنی مرضی ان کے آگے بیان نہ کریں اور بچے اپنی رضا، اپنی خوشی چھوڑ دیں ان کے لیے، حضرت صاحب نے ایک بڑی خوبصورت میں حضرت صاحب نے فرمایا کہ عام دنیاوی جو ساز و سامان ہے، مثال کے طور پہ ایک کپڑا، ایک سوٹ خریدنا اگر جو شاید 6 مہینے چلے یا 1 سال چلے یا 2 سال چلے یا 5 سال چلے، اس کے لیے وہ کہتے ہیں، بچوں کو اجازت دیتے ہیں کہ تم اپنی مرضی سے یہ خرید لو، ساتھ لے جاؤ کیا لینا ہے۔ لیکن جو وہ چیز جس میں اس ساری زندگی اس نے گزارنی، جس میں اس لڑکی کی اگر رضامندی نہیں ہے تو اس کا وہ جو دونوں خاندانوں کا جو جینا حرام ہو جاتا ہے،
ایک جہنم بن جاتا ہے، یا لڑکے کو اگر وہ لڑکی پسند نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایک المیہ ہوتا ہے، تو اس میں والدین جو ہے وہ بچوں کو اختیار نہیں دیتے۔ اس لیے حضرت صاحب نے یہ مثال دے کے حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ والدین کو خاص طور پہ لڑکیوں کی رضامندی کے بارے میں یہ توجہ دلائی کہ ان کی رضامندی کو پہلے پوچھا کرو، پھر اس کے بعد انہیں مشورہ دو۔ اور جہاں تک جیسے میں نے عرض کی کہ ولی کی رضامندی اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی لڑکی کوئی غلط فیصلہ کر رہی ہے تو پھر اس کو سمجھایا جائے۔ اسی طرح جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو بڑا ایک موتیوں کی طرح پرویا ہوا ایک نظام ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے خلافت کی نعمت عطا کی ہے، اس میں ہم لوگ جہاں پہ یہ بات مانتے ہیں کہ ولی جو ہے وہ خواہ عورت کنواری ہو یا مطلقہ ہو یا بیوہ ہو، اس کے لیے ولی کی رضامندی بہرحال ضروری ہے۔ اور جہاں وہ اس کا کوئی خونی رشتہ دار، مرد رشتہ دار ہو سکتا ہے ولی، وہاں پہ اگر وہ ولی اس پہ زیادتی کر رہا ہے تو پھر ایسی عورت کو یہ اختیار ہے، ایسی لڑکی کو یہ اختیار ہے کہ وہ حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں لکھے کہ میرے والد یا میرا بھائی جو بھی اس کا ولی ہے وہ میرے سے میری رضامندی کے بغیر زبردستی کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے سسٹم موجود ہے، نظام ہے۔ حضرت صاحب کی نیابت میں حضرت صاحب اپنی نمائندگی میں کسی کو اس کا وکیل یا ولی مقرر کر دیتے ہیں، جس کی اور یا پہلے اس کے جائز وکیل ولی جو ہے اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو بہرحال جو خلاصہ کلام یہ کہ جہاں پہ عورت کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ وہ اپنے ولی کی رضامندی کو ساتھ لے، وہاں پہ والدین کو خاص طور پہ یہ توجہ دلائی کہ بچوں کی جنہوں نے زندگی گزارنی ہے ان کی رضامندی کو فوقیت دو۔ اگر وہ کوئی غلط فیصلہ کر رہے ہیں تو ان کو سمجھاؤ اور وہ سمجھ جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی بات نہیں تو ان کی رضامندی کو ہی فوقیت دینی چاہیے، اور انہی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا شریک سفر، شریک حیات چنے۔ عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے اور مرد کو بھی یہ حق حاصل ہے۔ اور بالعموم جو اسلام سے دور جو لوگ ہیں، جو دور کی نظر سے سائڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، جن میں یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ گویا عورتوں کو اسلام میں بالکل بولنے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ جہاں چاہیں اس کو کان سے پکڑ کے روانہ کر دیں کہ آپ کی شادی یہاں طے ہو گئی ہے، جیسے آپ نے بیان کیا۔ یہ تصور بالکل جو ہے وہ غلط ہے۔ اصل میں محترم کالوں صاحب نے ایک بہت خوبصورت لفظ استعمال کیا تھا کہ اسلام نے شتر بے مہار نہیں چھوڑا کسی مرحلے میں، وہ زندگی کا مرحلہ ہو یا دین کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں کچھ قواعد و ضوابط بیان کیے ہیں، اور وہ اس زندگی کو خوبصورت گزارنے کے لیے بیان کیے۔ ابھی یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، جو لوگ اس کو جیسے آپ نے فرمایا کہ جو دور ہیں اسلام سے، وہ جو اس کو ایک سمجھتے ہیں کہ قید ہے، ایک زبردستی ہے اور اس کو پکڑ کے دوسرے کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اگر ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھا جائے جن کے پیچھے، عورتوں کے پیچھے والدین، مردوں کا ایک خاندان کی سپورٹ نہیں ہوتی، ان کا پھر یہ حال ہوتا ہے کہ وہ بیچاریاں کبھی اس در پہ رول رہی ہوتی ہیں، کبھی اس در پہ در بدر ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے، یہ تو اسلام نے عورت کی حفاظت کے لیے اور مرد کی بھی حفاظت کے لیے یہ اس قسم کے قواعد بتائے ہیں اور اصول بتائے ہیں، جن کے نتیجے میں یہ زندگی اور خوبصورت ہو جاتی ہے اور سہولت والی ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کا خیال دل میں رہتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے زیر صاحب۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، یہ ہم پیش کریں گے محترم مبشر کالم صاحب کی خدمت میں۔ کل سا سوال یہ ہے کہ شادی میں شریک سفر چننے کے لیے اسلام نے کیا معیار مقرر کیے ہیں؟ کیا ذات، برادری اور خاندان کو اسلام نے یکسر مسترد کر دیا ہے یا اس کی کہیں گنجائش ہے؟ کیا معیار ہیں حقیقی طور پر؟ جی، بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے ایک بنیادی نصیحت فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو، اور پسندیدگی کے لیے آگے شریعت نے فرمایا کہ کفو کا لحاظ رکھو۔ کفو کہتے ہیں برابری، جیسے قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی برابر نہیں ہے اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں۔
تو فرمایا کہ رشتوں کے باہم نباہ کے لیے دونوں فریق میں مطابقت اور برابری کو بھی مد نظر رکھا کرو۔ وہ برابری کئی اعتبار سے ہو سکتی ہے، فقہا نے اس کی کئی قسمیں بیان فرمائی ہیں، 7-8 قسمیں ہیں، کہ مثلا معاشرتی یکسانیت ہو، ان کے خاندانی رسم و رواج کی آپس میں مطابقت ہو، پیشے کے اعتبار سے مطابقت ہو، تعلیم کے لحاظ سے مطابقت ہو، عمر کے لحاظ سے مطابقت ہو، صحت کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، رہن سہن کے انداز کے لحاظ سے، تو یہ ساری باتیں کفو کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ مگر پھر بھی فرمایا کہ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھو، لیکن ان کو حد سے زیادہ نہ کھینچو۔ سب سے فوقیت دینداری کو ہونی چاہیے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ عموماً عورت سے 4 امور کی بنا پر شادی کی جاتی ہے۔ اول، اس کے مال کی وجہ سے، دوم، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کی خاندانی حیثیت کیسی ہے، سوم، عورت کا حسن و جمال دیکھ کر رشتہ کیا جاتا ہے، اور چہارم فرمایا عورت کی دینداری دیکھ کر رشتہ کیا جاتا ہے۔ فرمایا میں باقی تینوں باتوں سے منع نہیں کرتا، یہ نہیں فرمایا کہ مال کو نہ دیکھو یا اس کی خاندانی حیثیت کو نہ دیکھو یا اس کے حسن و جمال، فرمایا میں یہ کہتا ہوں کہ برتری اور فوقیت انتخاب کے وقت دینداری کے پہلو کو دو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب تریاق القلوب میں ایک بڑا چھوٹا سا فقرہ اس مسئلے کے بارے میں تحریر فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں، قرآن شریف سے یہ بھی مستنبط ہوتا ہے کہ بیاہ اور نکاح میں تمام قومیں اپنے قبائل اور ہم رتبہ قوموں یا ہم رتبہ اشخاص اور کفو کا خیال کر لیا کریں تو بہتر ہے، تا اولاد کے لیے کسی داغ اور تحقیر اور ہنسی کی جگہ نہ ہو، لیکن اس خیال کو حد سے زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے۔ پھر ایک اور جگہ حضور فرماتے ہیں، ہماری قوم میں یہ بھی ایک نہایت بد رسم ہے کہ دوسری قوم کو لڑکی دینا پسند نہیں کرتے، بلکہ حت الوسع لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ سراسر تکبر اور نخوت کا طریق ہے جو سراسر احکام شریعت کے برخلاف ہے۔ بنی آدم سب خدا تعالیٰ کے بندے ہیں، رشتے ناطے میں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے نکاح کیا جاتا ہے وہ نیک بخت اور نیک وضع آدمی ہے، اور کسی ایسی آفت میں مبتلا نہیں جو موجب فتنہ ہو۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں قوموں کا کچھ بھی لحاظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یعنی تم میں سے خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ تر بزرگ وہی ہے جو زیادہ تر پرہیزگار ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک اشتہار جماعت میں جاری فرمایا۔ اس اشتہار میں آپ نے فرمایا، شادی بیاہ کے سلسلے میں مضمون بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر کسی لڑکی کے والدین اپنے کنبے میں ایسی شرائط کا لڑکا نہ پاویں جو اپنی جماعت کے لوگوں میں سے ہو اور نیک چلن اور نیز ان کے موافق لائق ہو، ایسا ہی اگر ایسی لڑکی نہ پاویں تو اس صورت میں ان پر لازم ہوگا کہ وہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس جماعت میں سے تلاش کریں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہی دیکھیں کہ اپنی قوم کا ہو، اپنی زبان کا ہو، اپنے ماحول کا ہو، تا خیالات میں اور ماحول میں ہر اعتبار سے مطابقت ہو،
تو وہ اس سے نبھا میں زیادہ آسانی رہتی ہے، امور معاشرت میں اس سے مزید موافقت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہو سکے تو دینداری کے پہلو کو بہرحال ترجیح دینی چاہیے۔ فرمایا اور ہر ایک کو تسلی رکھنی چاہیے کہ ہم والدین کے سچے ہمدرد اور غمخوار کی طرح تلاش کریں گے، اور حتی الوسع یہ خیال رہے گا کہ وہ لڑکا یا لڑکی جو تلاش کیے جائیں اہل رشتہ کے ہم قوم ہوں، اور یا اگر یہ نہیں تو ایسی قوم میں سے ہوں جو عرف عام کے لحاظ سے باہم رشتہ داریاں کر لیتے ہوں، اور سب سے زیادہ خیال رہے گا کہ وہ لڑکا یا لڑکی نیک چلن اور لائق بھی ہوں اور نیک بختی کے آثار ظاہر ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ محض دینداری بھی نہیں، بعض اوقات عادات میں فرق ہوتا ہے، تعلیم میں فرق ہوتا ہے، عادات میں فرق ہوتا ہے، اور رہن سہن کے معیار میں فرق ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں بعض اوقات مزاجوں میں موافقت پیدا نہیں ہوتی، طبائع میں باہم الفت پیدا نہیں ہوتی، اس کے نتیجے میں پھر گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اسلام نے کفو کو مد نظر رکھنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ حسن الجزاک اللہ صاحب، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر بھی کسی وقت جو ہے اس موضوع پر، اس سوال پر بات کریں گے۔ اس وقت ناظرین کرام ہمارے پروگرام کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ اس نئے موضوع کے حوالے سے ہمیں آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا، آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ آپ ان باتوں سے متعلق جو ابھی ہم نے بیان کی ہیں یا اور کوئی سوالات ہوں تو ضرور ہمیں بھجوائیں، انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ان کو شامل کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔